اسکندر اعظم صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا نوجوان۔ اس میں بچپن ہی سے کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ صرف 12 برس کی عمر میں اس نے ایک جنگلی اور بدمست گھوڑے کو قابو میں کر کے سدھا لیا۔ بیوسیفلس نامی یہ ایک دیوک آمد اور وحشی گھوڑا تھا جو بعد میں تقریباً ساری زندگی اس بچے کا ساتھی رہا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر الیگزینڈر دی گریٹ یا اسکندر اعظم کہلایا اور عہد قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوا۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے اسکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ میسیڈونیا شمالی یونان سے جزیرہ نما بالکان تک پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ان کے والد کو ان کے اپنے ہی ایک محافظ نے قتل کر دیا اور جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی جس میں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کا صفایا کر دیا اور 20 برس کی عمر میں بادشاہ بنے۔ اس کے بعد اسکندر اعظم 12 برس تک اقتدار میں رہے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کے ساتھ 12,000 میل کا فاتحانہ سفر کیا۔ اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کو شکست دی اور وسطی ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں اسکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسکندر اعظم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ اسکندر اعظم سے پہلے مقدونیہ صرف ایک جغرافیائی وحدت کا نام تھا، لیکن یہ علاقہ مضبوطی سے جڑی ہوئی سلطنت نہیں تھا۔ تاہم اسکندر اعظم کے والد فلپ دوئم نے اس علاقے کو ایک مربوط ریاست کی شکل دی۔ اسکندر اعظم کی والدہ اولیا میس ان کے والد فلپ دوئم کی تیسری یا چوتھی بیوی تھی اور اس لیے اہم تھی کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا، یعنی اسکندر اعظم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازا تھا۔ برطانیہ کی ریڈنگ یونیورسٹی میں کلاسکس کی لیکچرار ریچل مائرس کہتی ہیں کہ اسکندر اعظم کو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی۔ جب وہ 13 برس کے تھے تو ان کے اساتذہ میں ارسطو جیسا عظیم فلسفی شامل تھا۔ اسکندر اعظم نے ارسطو سے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیادیں یونانی کلچر میں تھیں، اس لیے انہیں فلسفے کی تعلیم دی گئی اور تمام پڑھے لکھے یونانیوں کی طرح انہیں بھی الیاڈ اور اوڈیسی جیسی شاہکار نظموں کے خالق یونان کے قدیم شاعر ہومر پر عبور حاصل تھا۔ ہومر کی نظم الیاڈ اسکندر اعظم کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ جنگوں کے دوران اس نظم کے حصوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ الیاڈ ایک طویل رزمیہ نظم ہے جس میں ٹرائے شہر اور یونانیوں کے درمیان جنگ کے آخری سال کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اسکندر اعظم اور اس کہانی کے ہیرو ایکلس کے درمیان ایک مضبوط ذہنی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ یونانی دیو مالائی کردار ہرکولیس سے بھی وہ بہت متاثر تھے اور جنگ کے دوران یہ کردار ان کے ذہن میں ہوتے تھے۔ ارسطو کی شاگردی کے اسکندر اعظم کی شخصیت پر تا حیات اثرات رہے۔ ریچل مائرس کہتی ہیں کہ آپ شاید یہ سوچیں کہ ارسطو کے پاس یہ ایک بڑا موقع تھا کہ وہ یونانی اشرافیہ کے ایک اجڑ لڑکے کو ایک بے مثال حکمران میں تبدیل کر سکتے تھے۔ پوری طرح سے ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اسکندر اعظم جس طرح سے یونانی ریاستوں سے معاملات کرتے تھے اس میں ارسطو کی دی ہوئی تعلیم کا بڑا اثر تھا۔ ایک واقعہ اسی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یونان کے شہر کورنتھ میں مشہور فلسفی ڈیوجنیس سے ملنے گئے۔
تاکہ انہیں ان کے کام پر خراج تحسین پیش کرے۔ جب اسکندر اعظم وہاں پہنچے تو ڈیوجنیز بیٹھا ہوا تھا۔ اسکندر اعظم نے ڈیوجنیز سے کہا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو جواب میں ڈیوجنیز نے کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آ رہی۔ اسکندر اعظم کا اس جواب کو برداشت کرنا ارسطو کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ اسکندر اعظم کے اقتدار میں آنے کے بارے میں بتاتے ہوئے برمنگھم یونیورسٹی میں پروفیسر آف کلاسکس ڈیانا اسپینسر کہتی ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسکندر اعظم کے والد فلپ دوئم کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کلوپترا نامی خاتون تھیں، جنہوں نے اسکندر اعظم اور ان کی والدہ کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ دونوں ماں بیٹا کو غالباً یہ احساس تھا کہ وہ مکمل طور پر مقدونیہ کا خون نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ان کے احساس فخر کو بھی کچوکے لگاتی تھی اور سیاسی طور پر بھی نقصان دہ تھی۔ تخت تک پہنچنے کی لڑائی میں یہ اسکندر اعظم کی کمزوریاں تھیں۔ ڈیانا اسپینسر کہتی ہیں کہ فلپ دوئم کی نئی بیوی کلوپترا نئی ملکہ بن سکتی تھیں اور ان ناراض امراء کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھیں، جو فلپ کے بعد بادشاہ بننے کی دوڑ میں شامل ہوئے۔ اسی وجہ سے کلوپترا اسکندر اعظم کے بادشاہ بننے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتی تھیں۔ یہ ایک سیاسی حقیقت تھی کہ مکمل طور پر مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک نئے مرد جانشین امیدوار کے سامنے آتے ہی اسکندر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ کئی مورخین نے اس صورتحال کا نفسیاتی تناظر بھی پیش کیا ہے۔ ڈیانا اسپینسر کے مطابق اسکندر اعظم نے 6 مہینے کے لیے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینوں کے لیے دربار سے دور ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کی درمیان تلخ کی تو کم ہو گئی اور اسکندر اعظم واپس آ گئے، لیکن تعلقات میں آنے والے سرد مہری اسکندر کے جانشین بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ اس صورتحال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسکندر اعظم کو تخت کی جانب گامزن کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے شاید ایسی صورتحال کو جنم لینے سے روک دیا کہ کوئی خالص مقدونیائی خون ان کی جانشینی کو چیلنج کرے۔ ڈیانا اسپینسر بتاتی ہیں کہ اسکندر کی سوتیلی بہن یعنی کلوپترا کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فلپ دوئم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا۔ اس محافظ کو بھی فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ اس لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں اسکندر اور اس کی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اسکندر اعظم کا ہاتھ اس قتل کے بعد رکا نہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی جانشینی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اپنے ایک سوتیلے بھائی فلپ ایریڈائز کے سوا انہوں نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ دار بھائیوں سمیت ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ کو تو بہت ظالمانہ انداز سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بالآخر اسکندر اعظم تخت نشین ہوئے اور اب ان کی نگاہیں سلطنت فارس کی جانب تھیں۔ سلطنت فارس نے 200 سال سے زیادہ عرصے تک بحیرہ روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی۔ یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور ابتدائی سپر پاوروں میں سے ایک تھی، جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھوتی تھیں۔ لیکن اس عظیم سلطنت کا زوال اسکندر اعظم کے ہاتھوں ہوا۔ ان کی نسبتاً ایک چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ہاتھوں سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کی شکست کو تاریخ کے ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اس جنگ کے نتیجے میں زمانہ قدیم کی ایک سپر پاور زمین بوس ہوئی اور ایک نئی اور وسیع سلطنت کے ذریعے یونانی ثقافت اور تہذیب کا پھیلاؤ ہوا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اسکندر اعظم کی فتوحات کا سہرا ان کے والد کے سر بھی جاتا ہے، جنہوں نے اپنے پیچھے ایک بہترین فوج چھوڑی تھی جس کی قیادت بہت تجربہ کار اور وفادار جرنیلوں کے ہاتھ میں تھی۔ تاہم ایک زیرک اور ماہر دشمن کو اسی کے علاقے میں جا کر شکست دینا خود اسکندر اعظم کی ایک قائد کی حیثیت سے ذہانت اور جنگی حکمت عملی کی مہارت کا کمال تھا۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔